أمة الإسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق و باطل کا پہلا معرکہ جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے 17 رمضان جمعے کا دن اور 2 ہجری کو بدر کے مقام پر ہوا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار اپنے 1000 سپاہیوں کے ساتھ ابو جہل کی سربراہی میں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور تعداد میں بھی زیادہ اور اسلحے کے لحاظ سے بھی کئی گنا مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ ہمیشہ کی طرح سربکف رہنے والے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا، اور دوسری مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ بتاؤ مجھے رائے دو کہ کیا کیا جائے۔ تو حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی۔ یہ تقریر اتنی زبردست کہ جتنی مرتبہ اس کو پڑھا ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوئی۔ حضرت مقداد ابن اسود نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے آپ وہ کریں۔ اللہ کی قسم ہم بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے دیا تھا کہ جاؤ جاؤ آپ اور آپ کا رب لڑے گا، ہم یہیں پر بیٹھ کر انتظار کرتے رہیں گے۔ نہیں نہیں، اگر آپ ہمیں برق غمام تک جانے کا حکم دیں گے تو تب بھی ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد ابن اسود کی اس گفتگو کی تعریف فرمائی۔ تیسری مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کیا جائے۔ تو یہاں پر انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے لگتا ہے کہ آپ ہم انصار والوں سے رائے لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں تو سنو، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کی رسالت کا اقرار کیا، آپ پر ایمان لے کر آئے، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا کہیں گے ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کیا زبردست الفاظ تھے۔ بدر کے لوگوں کا ایمانی جذبہ تھا۔ انہی ایمان والے لوگوں کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ 15 سال محنت کا نتیجہ یہ 313 مسلمان مٹھی بھر اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو۔ تو ساری رات یہ دعا مانگی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے چادر اتر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے چادر آپ کے کندھوں پر رکھ دی اور آپ کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ دیر کے بعد ایک ہوا کا پھبولا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہاں پہ کفار کی صف لگی، مسلمانوں کی صف لگی۔ کفار کی طرف سے 3 بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ سامنے آئے اور آ کر اعلان کیا کہ ہماری ٹکر کے لوگوں کو ہمارے مقابلے میں بھیجنا۔ اب مسلمانوں کی طرف سے 3 افراد حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب سامنے آئے۔ پہلے ہی حلے کے اندر حضرت علی اور حضرت حمزہ نے تینوں سرداروں کے سر قلم کر دیے۔ بڑی گمسان کی جنگ چھڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی لی، مٹھی لے کر ایسے پھونک ماری اور ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مٹھی میں مٹی پر پھونک مارنے کے بارے میں کہا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ جو آپ نے پھونک ماری تھی، مٹی اڑائی تھی، یہ آپ نے نہیں اڑائی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اڑائی تھی۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ پھونک نبی نے ماری تھی اور وہ کنکریاں کفار کی آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہنچائی۔ کفار کے پاؤں کھڑ گئے، 70 کے قریب کافر مارے گئے اور 70 کے قریب گرفتار ہوئے۔ مرنے والوں میں کفار کے بڑے بڑے سردار جس میں عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید بن عتبہ ہے، اور جو ان کا سربراہ اس وقت آیا تھا جس کا نام ابو جہل تھا، 2 بچوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ بدر والوں کا ایمانی جذبہ اور جاں فروشی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، آج کے بعد جو چاہے کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ بخش دی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا